ایک واقعہ بھی سناتا ہوں اور ایک عمل بھی دیتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر بن حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، شہدائے کربلا میں سے ہیں اور عظیم ہستی ہیں۔ ان کا ایک عمل دیتا ہوں، اور اس عمل نے زندگی میں بہت رنگ بھرا ہے، اور یہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور یہ زندگی میں بہت برکتیں، بہت خیریں دے۔ ویسے تو اسلام کے ہر عمل میں خیر ہے، اور یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے تو اسلام کا کوئی عمل نہ توڑا نہ چھوڑا۔ ان کے مزاج میں تھا، یہ جب قبرستان کے قریب سے گزرتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور پڑھتے تھے، اور ایک دفعہ قبرستان والوں کو سورۃ قل ہو اللہ پڑھ کے دے دیتے تھے۔ اب دیکھیں، آپ اپنی موبائل کی گھڑی یا اپنی گھڑی دیکھیں تو السلام علیکم یا اہل القبور میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، یہ ضرور دیکھیے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، اور یہ عمل ہے شہید کربلا حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین، رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ عمل بہت طاقت۔ ایک دفعہ السلام علیکم یا اہل القبور، اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ، یہ ان کا عمل تھا۔ ایک دفعہ خود فرماتے میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو میرا عمل تھا، میں نے عمل دے دی، ہدیہ کر دی۔ سفر گزر گیا، ایک جگہ پہنچا تو دیکھا کہ بہت زیادہ کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، یعنی راستے میں جیسے کسی نے آمدن کانٹے بکھیرے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ خاردار لکڑیاں، جھاڑیاں۔ ان کی چھٹی اس نے کہا قافلے میں کوئی ڈاکو، اور وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ قافلہ رک گیا، قافلہ رکا ہی تھا، دائیں بائیں سے بہت زیادہ گھوڑ سوار، پیدل، انہوں نے آ کے ان کو کھیل۔ ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ، بہت زیادہ طاقت، اور ان کا تو قافلہ تجارت تھا، ان کے پاس تو اتنا اسلحہ تھا نہیں سوائے چند تلواریں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں سارا مال تجارت دے دیں۔ اب یہ مطالبہ ان کا تھا ہی کہ حضرات سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اچانک ایک دھول اڑتی نظر آئی، اور یہ حیرت سے دیکھا، انہوں نے دیکھا، ان ڈاکوؤں نے بھی دیکھا، یہ کون ہے؟ اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، اور تلواروں کی چمک، اور ان کے نیام سے نکلتے ہوئے جو آواز نکلتی ہے وہ، اور تیروں کی اور نیزوں کی۔ اب یہ اہل البیت کا جو قافلہ تھا، اور جس کے امیر قافلہ حضرت عمر بن حسین تھے، یہ مطمئن ہے اور خوف زدہ ہے جو ڈاکو ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اچانک یہ کیا ہو؟ وہ قافلہ جب آیا، اس قافلے نے، وہ بہت زیادہ لوگ تھے اس میں، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، جوان بھی تھے، حتیٰ کہ اس قافلے کے پیچھے نقاب لیے ہوئے خواتین بھی تھی۔ حیران، یہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے گھیر لی، اور انہوں نے للکارا کہ ڈاکوؤں کو اپنا سب کچھ چھوڑ دو، ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی ہیبت، ان کا خوف ایسا تھا، یہ گر گئے، انہیں سب کچھ کو حوالے کر دیا۔ وہ آئے، انہوں نے ان کو باندھا، اور باندھ کے اپنے گھوڑوں پہ ان کو ڈالا، اور ڈال کے اور ان کو سلام کیا، اور سلام کر کے کہنے لگے آپ کے دوست ہیں، آپ نے ساری زندگی ہمارے ساتھ احسان کی، اب آپ پہ مشکل آئی ہے۔ ہم نے اللہ سے کہا اے اللہ اجازت دے دے، اس مشکل میں اپنے حسین شہزادی کی ہم مدد کریں، اور ہم آپ کی مدد پہ آئیں، اور اللہ نے ہمیں اجازت دی۔ تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا عمر آپ ہمیں نہیں جانتے؟ فرمایا ہم وہ قبرستان والے ہیں جن کو ہدیہ دیا کرتے تھے، ہم وہ قبرستان والے ہیں جن کو جاتے ہوئے آپ نہیں بھولتے تھے، ہم وہ قبرستان والے ہیں جن کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے درجے بلند ہوئے، مقامات بلند ہوئے، ہم وہ قبرستان والے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری قبریں نور سے بھری گئیں، سرور سے بھری گئیں، راحت سے بھری گئیں، رحمت سے بھری۔ ہم وہ قبرستان والے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ ممنون ہیں۔ اور یہ کہا، اور وہ قافلہ غائب ہو۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اپنا عمل اور زیادہ مضبوط کر لیا۔ ہم بھی کر لیں۔ نیک روحیں دعائیں کرتی ہیں، نیک روحیں اللہ کی توفیق سے انسان کا ساتھ دیتی ہیں، نیک روحیں زندگی میں ساتھی ہیں، آخرت میں ساتھی ہیں۔ جب بھی قبرستان سے گزرے السلام علیکم یا اہل القبور، اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ، کتنا مختصر عمل، ہر حالت میں کر سکتے ہیں، ضرور کرے، کبھی نہ چھوڑے۔ ان ہستیوں سے ہمیں جینا بھی ملا ہے، مرنا بھی ملا ہے، زندگی بھی ملی ہے، اور سعادت مند موت بھی ملی ہے۔ ان ہستیوں نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آئیں اس شہداء کے قافلے سے
زندگی کا کچھ لوٹ لیں، کچھ پا لیں۔